ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ، سروسز، انٹرپرسنل سکلز اور کمیونیکیشن بہتر ہو، تو ہمیں انوویٹو سولوشن کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ وہ کریٹو تھنکنگ ہے جس سے ہم ایکسیڈ کر سکتے ہیں۔ انوویٹو سولوشن کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، الیکٹریسٹی ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت انٹرپرینورشپ بھی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ، جبکہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہارڈ ورکنگ ہی سے وہ ایج مل سکتی ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ کچھ کرنے کو نہیں، ماس وائز کو ایکسپلائٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو جس وقت فائنینشیل پلانز سکھائے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ کریٹو پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک اوریجنل تھاٹ ہوتی ہے، ایک ان نون سولوشن ہوتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوئے، اور ہم نے اپنے ذہن کے اندر جو مینٹل بلاکس ہیں ان کو ختم کر کے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا اچھوتا خیال ہے جسے ہم نے انڈیپینڈنٹلی پہنچنا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر اپنے آپ کو لا کے اس کو اس حد تک پرفیکٹ کر دینا ہے کہ جو کسی کی سے کمپٹیشن کرنے میں ہمیں دقت نہ ہو۔ ساری انوویشنز جو ہیں وہ کریٹو سولوشن سے نکلتی ہیں، اور کریٹو سولوشن ضروری نہیں ہے کہ وہ انوویشن میں تبدیل ہو۔ ہماری امیجنیشن اتنی فرٹائل ہے اور اتنی اس کی لمٹ ہے کہ ہم کہیں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے بالکل اپنے آپ کو اسٹریس سے دور رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کانشیس لیول اور ہمارا سب کانشیس لیول اس پر ورک کر رہا ہے، اور اس کو ٹائم کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کو پش اپ نہیں کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی۔ ہم نے بس اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھنا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہے، باقی ذہن ہمارا اپنا خود کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر ابھی یہ اسکل پیدا نہیں ہوئی ہے، ان کو کچھ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے اوپر بہت جلد عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کی شروعات ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے انٹرپرینور بننا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے بہتر۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ارد گرد وہ انفارمیشن جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اور جسے ہم کو اینالائز کرنا ہے، اس کو کچھ حصوں میں تبدیل کر دینا ہے، یعنی کہ بریک اپ کر دینا ہے پیسز کے اندر، اور اس کو جو ہے ہم نے ایسے سوچنا ہے کہ آیا ہمیں سر دست ایک اچھی انکم کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے ایکسپینسز کو ری انریچ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا ہے، یا ہمیں بالکل سے سر دست انکم کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کام کو پرسیو کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن کو چھوٹے حصوں میں تبدیل کرنے سے اور اس کو دوبارہ سے ری ارینج کرنے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سر دست ہمیں کام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا ہم اپنے ایکسپینسز کو اس طریقے سے اسکیجول کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے انٹرپرینورشپ پرسوٹس کے لیے وقت مل جائے گا، اور ہم اس کو بآسانی کر سکیں گے۔ اس کی مثال ہم ریلوے سے لے سکتے ہیں، جو 6 صدی BC میں گریس کے اندر اس کا ابتدا ہوئی تھی۔ اس وقت وہاں پہ ایک بہت بڑا آئیلینڈ تھا جو ایک چھوٹے سے آئیلینڈ کے ساتھ ملتا تھا۔ اس کے بیچ میں کچھ حصہ ایسا تھا جسے ریل جس پہ ڈالی جا سکے، اور وہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جہازوں کو سمندر سے گزرنا پڑتا تھا جس کا پانی بہت تیزی کے ساتھ اچھلتا تھا، اور شپس کو بہت زیادہ دقت ہوتی تھی۔ تو بیچ کا جو راستہ تھا وہ خشکی کا راستہ تھا، اس کے اوپر ریل بچھا کے اگر شپوں کو اس کے اوپر لے جایا جاتا تو بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے۔ انہوں نے بہت سارے چیزوں کو اندازہ لگایا، اور لگانے کے بعد یہ اس نتیجے پہنچے کہ
کہ ایک ریلوے کا سسٹم ان کو ابتدائی طور پہ شروع کر دینا چاہیے. وہ انہوں نے ٹریک بچھائے اور اس کے اوپر شپوں کو ڈالتے تھے اور دھکا دیتے ہوئے وہ دوسری طرف لے جاتے تھے. ہمیں جو ہے ایک سلوشن نظر آ رہا ہے, ہمیں ایک ابتدا نظر آ رہی ہے, پرابلم نظر آ رہی ہے, اور ہم نے اس کے لیے ایک کریٹو سلوشن ایجاد کر لیا, اور اس کے ساتھ ہم انوویشن لے آئے کہ ہم نے ایک ٹریک بچھانا ہے اور اس کو آگے دھکیلنا ہے, اور آگے ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے. ہمارے شپ نہیں ٹوٹیں گے, ہمارے مین پاور بچے گی اور ہمارا مال سیف ہوگا. دوسری طرف اسی چیز کو ہم اور انالائز کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ گیپس موجود ہیں. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اسٹڈی کریں گے. آپ کے پاس کریٹو سلوشن اسی وقت آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ چیزوں کے کمپوننٹس کو توڑیں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی آپ نے جو انفارمیشن تھی اس کو بٹس اینڈ پیسز میں حاصل کرنا شروع کیا, تو کچھ اس علاقے کے اندر, اس چیز کے اندر جو آپ پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں یا کوئی سروس لا رہے ہیں, کچھ گیپس نظر آئے جسے آپ جو ہے روایتی سوچ سے نہیں حل کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری سوچ کی ضرورت ہے, اور آپ کو وہ سوچ اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس پرابلم کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے متعلق سوچتے رہنا ہے, اور اس کے اندر ایسی چیزیں نکالنی ہیں جو آپ کو پرومسنگ لگیں یا آپ کو فائدہ مند نظر آئیں, اور اپنی ڈیسیجن کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے اور اس میں کسی قسم کا باعث نہیں لے کر آنا چاہیے. آپ انٹرپرینورشپ کر رہے ہوں یا آپ کو ریلوے ٹریک گریس کے اندر رکھنا ہو, بیسک کمپوننٹس یہی تھے کہ آپ نے ان کو چھوٹے حصوں میں تبدیل کیا اور آپ نے یوزفل انفارمیشن نکالی, اور اس کے اندر سے آپ نے اپنی امیجنیشن کو آگے بڑھایا اور آپ نے ایک مائنڈ میپ بنایا, یعنی کہ جتنے بھی ممکنات تھیں ان کو آپ نے سامنے رکھا, ان کو کی بریجز بنائیں, اور حتیٰ کہ آپ کو ایک نوٹ بک پہ جب یہ آپ نے ڈرا کیا تو آپ کو ایک سلسلہ نظر آنا شروع ہو گیا, اور آپ کو ایک ایسا راستہ نظر آنے لگ گیا جو سلوشن کی طرف جا رہا تھا. آپ کے ذہن میں انفارمیشن آئی, پھر رینڈم تھاٹس آئیں, ان کو آپ نے مختلف جگہ پہ ایک کاغذ کے لکھ لیا, پھر ان کی جو ہے آپس میں روٹس تلاش کیے, اور بالآخر آپ کا ذہن کام کرنے لگ گیا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اور آپ کا کیا راستہ عمل ہونا چاہیے, کیا لاہ عمل ہونا چاہیے. اس لاہ عمل کے اندر ہمیں ایک چیز کے متعلق انفارمیشن رکھنی چاہیے, اور وہ یہ رکھنی چاہیے کہ ہماری دو قسم کی تھنکنگ ہوتی ہیں, ایک ڈائیورجنٹ ہوتی ہے اور ایک کنورجنٹ ہوتی ہے. ڈائیورجنٹ ابھی تک ہم ڈسکس کرتے رہے کہ آپ نے بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے, اس کے اندر سے یوزفل انفارمیشن نکالنی ہے, پھر اس کے اندر سے آپ نے مائنڈ میپنگ کرنی ہے, اور پھر آپ کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. مگر دوسری طرف آپ کی وہ کنورژن ہے جس کے اندر آپ نے بہت سارے آپشنس کریٹ کرنے ہیں, اور اس میں سے سب سے بہتر والا آپشن آپ نے نکالنا ہے. جس وقت آپ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کر رہے ہوں اس وقت کنورژن تھنکنگ نہ کیجیے, اور جس وقت آپ کنورژن تھنکنگ کر رہے ہوں اس وقت ڈائیورژن تھنکنگ نہ کیجیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو چیز کو آپ کی خراب کر سکتی ہے, اور آپ کے ایفرٹس کو خراب کر سکتی ہے, اور آپ کے آئیڈیا کی پاور کو. آپ اپنے آپ سے کمپیلنگ کویشچنس کیجیے, آپ اپنے آپ سے چیلنجنگ کویشچنس کیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ وہ پین لیول کیا ہے, یعنی کہ وہ تکلیف کا وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اور وہ کون سی چیزیں محرکات ہیں جو آپ کو یا آپ کے کسٹمر کو مجبور کرتی ہے کہ آپ چیز کو کریں.
آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری اپلیکیشنس ہوتی ہیں، اور آپ اس چیز کو میں جو ہے وہ چیز ڈھونڈتے ہیں جو آپ کے آنے والے انوائرمنٹ میں جس کے اندر اس سولوشن نے ورک کرنا ہے وہ اپنے آپ کو فٹ کر لے، اور وہ ایسا فٹ کر لے کہ وہ لازوال ہو جائے، ہمیشہ کے لیے وہ کام کرتا رہے اور وہ سروائیو کرے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی توجہ پھر کمپیوٹر پہ ڈالیں گے، انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے، ہم آپ کی توجہ الیکٹریسٹی پہ ڈالیں گے، ہم آپ کی توجہ ریلوے پہ ڈالیں گے، ہم ان گنت ایسی انوویٹو سولوشنز کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں جو بذات خود جو انوائرمنٹ، پین لیول، ٹریگرز، ملٹیپل اپلیکیشنز، بایولوجیکل فٹ اور اینڈ لیس سروائیول پہ معید ہیں۔ انٹرپرینورشپ کے اندر جب ہم سوچ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اسٹیٹس کو میں رہتے ہوئے پڑھایا جاتا ہے، اور جبکہ ہم انوویٹو سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسٹیٹس کو میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کس طریقے سے مینیج کریں اپنے رسک کو، اور وہ کون سی ٹیکٹکس استعمال کریں، اور وہ کیسے طریقے استعمال کریں، ایفیشینٹ طریقے، جس سے آپ کا رسک فیکٹر کم ہو جائے۔ مگر انوویٹو سولوشنز کے اندر ہمیں جو ہے نئی کریشنز کے اندر ہمارے پیمانے بالکل فرق ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کو بہت سارے کمپوننٹ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے اور ان کو انالائز کرنا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اب انٹرپرینورشپ کے اندر ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ انسٹنٹ منی، یعنی کہ انہوں نے پڑھا اور ایک دم سے وہ نوکری کرنے لگ گئے، ہمیں جو ہے شاید اس کی ابھی سخت ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ہم نے ایک ٹائم فریم رکھ لیا کہ ہم نے یہ 2 سال کے اندر جو ہے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے ہیں، ہم نے اپنے وسائل پر حاصل کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھیوں کی طرح جو ہے آرڈرز لینا اچھا نہیں لگتا، ہمیں جو بھی کام دیا جاتا ہے ہم جو ہے اس کے اندر کریٹیوٹی ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اس میں انوویشن ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جو ہے اس کو بہتر کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہماری انرجیز جو ہیں کا لیول 9 to 5 کا نہیں ہے، ہماری انرجی لیولز جو ہیں بہت زیادہ ہیں، ہم رات گئے تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور ہم لگاتار کام کرتے رہتے ہیں، ہمارے وہ پیمانے نہیں ہیں جو دوسروں کے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنیز کے اندر گروپ میں رہ کے کام کیا جاتا ہے، اور ادھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کیا کام کیا، سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی اچیومنٹ کے پیچھے ایک گروپ شامل ہوتا ہے، اور ہم بیسکلی کسی کے خواب کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ انٹرپرینورشپ میں ہم جو ہیں بہت زیادہ فرق ماحول دیکھتے ہیں، اور ہم جو ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نوکری کر رہے ہوں اس وقت تو ہم کمپنی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ کون سے طریقے سے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر رہا ہے، اور جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری جو پریویس انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہم نے HR والے سے بھی ملائے ہوتے ہیں، ہم سیلز کے آدمی سے بھی ملے ہوتے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹر سے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم مختلف قسم کے لوگوں سے جا کے بات کر چکے ہوتے ہیں، ہم نے ان کی ورکنگ دیکھی ہوتی ہے، وہی ساری انفارمیشن جو ہے ہم اپنے بزنس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لاجیکل تھنکنگ سے معاملہ نہیں طے ہوتا، ہمیں تو انکنوینشنل تھنکنگ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا نیا راستہ اختیار کرنے کے لیے بے انتہا انفارمیشن کی ضرورت ہے، اور ہمیں بے انتہا چیزوں سے ہمیں نظم کو ہم نے اس کے ساتھ ٹریس کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے مقابلہ بازی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ ابھی تک ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی سچویشن کو مختلف کمپوننٹس میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس میں سے ہم ایک سلیکشن کر رہے ہیں، مگر یہ سلیکشن کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہماری اپنے اندر کے بہت سارے کنفیوژن ہیں، ہمارے اپنے ذہن میں بہت سارے کنفلکٹنگ پوائنٹس ہیں، یعنی کہ ہم کبھی کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بلیف سسٹمز ہیں، ہمارے اپنے پرسپیکٹیو ہیں، ہم جس زاویے سے چیز کو دیکھتے ہیں،
ہماری ہر چیز جو ہے وہ اس میں اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لازماً کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے انٹرپرینورشپ کے اندر آپ نے بہت سارے ایلیمنٹس ڈسکس کر لی ہیں اس وقت تک، اور اس کے اندر آپ نے یہ چاک ڈاؤن کیا کہ میں ہائیلی ایموٹیو ہوں، میرے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور میں آئیڈیا سیلر ہوں بیسیکلی، اور میں انرجیٹک ہوں۔ یہ 3 چیزیں کمپوننٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ڈسپائٹ آف دی تھنک کہ آپ نے بہت سارے ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا، بہت ساری چیزوں کو آپ نے سامنے لے کر آئے، اور آپ نے اس میں سے اپنی وانٹس سے، اپنے بلیف سے، اپنے پرسپیکٹو سے بھی آپ نے طبع آزمائی کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جاک ڈاؤن کیا کل ٹوٹل 3 چیزوں کے اوپر، اور آپ نے کہا کہ میں موٹیو ہوں، یعنی کہ میں جذباتی ہوں، اور میرے میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، میں نئے آئیڈیاز کی طرف لگ جاتا ہوں اور بہت زیادہ انرجی میں دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اس میں دل سے کام کر رہا ہوتا ہوں، اور بیسکلی میرا کام جو ہے وہ آئیڈیا سیلنگ کا ہے، اور میں جو ہے میرے اندر انرجی ہے، میرے پاس جو ہے ایکسپیرئنس کرنے کی طاقت بھی ہے اور ہمت بھی ہے۔ اب مجھے جو ہے اپنے آپ کو تیسرے لیول پہ لے کر جانا ہے، اور وہ ہے کون سے کانٹیکس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اس لیول پہ ہم آ کے ایکسپلور کریں گے کہ کس کانٹیکس میں ہم کام کر رہے ہیں، یعنی کن انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ جی میڈیسن کا بزنس بہت اچھا ہے، اور اس کے اندر جو ہے 15% سے لے کے 50%، کبھی کبھار 100% تک بھی منافع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ کیا چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے، اور کس دوائی کو بہتر سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر کمپٹیشن کیا ہے، اس کا برانڈ امیج کیا ہے، اس کے اندر لوگوں کے ذہن میں میڈیسن کے متعلق جو ٹریگر کرتی ہیں چیزیں، اور جو ان کو اس کی طرف لاتی ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے پروڈکٹ کی سلیکشن کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اتنی انوینٹری رکھنی ہے جو ہمیں میکسیمائز کرے پروفٹس کو۔ اسی طریقے سے فوڈ کا بزنس ہے جو 30% سے لے کے 70% تک دیتا ہے، اور اگر اس کے اندر سے وہ کمپوننٹ نکال دیا جائے جس کے اندر آپ کو کوئی شو روم رکھنا پڑے، یا کوئی ہوٹل رکھنا پڑے، یا آپ کو کوئی دکان رکھنی پڑے، تو اور بھی پروفٹ بڑھ جاتا ہے، اور اس وقت تو سپلائرس کے اینڈ کے اوپر آپ جو ہے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، آپ کنزیومر کو دے سکتے ہیں، آپ بزنسز کو دے سکتے ہیں، آپ شادی بیاہ میں دے سکتے ہیں، بہت سارے اس کے امکانات کھل جاتے ہیں۔ اس کا پروفٹ اچھا ہے تو صحیح، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی خوبی ہے جو میڈیسن کے اندر بھی تھی، وہ یہ کہ یہ کیش کا بزنس ہے۔ تیسرا بزنس آپ نے دیکھا اسٹیٹ کا، جس کے اندر آپ کو نظر آیا کہ 25% سے لے کے 70% تک اس میں منافع ہو جاتا ہے، مگر یہ جو ہے اکنامک ٹرینڈ کے اوپر اس کا ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے، اور یہ اس بات پہ بھی ہے گا کہ آپ کا گاہک جو ہے اگر دیر سے ملا تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا۔ ٹیورزم کا آپ نے دیکھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پروفٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے، اور بہت اچھا پروفٹ ہے۔ اب اس سارے کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے، مگر آپ کے ذہن میں ایک چیز اور بھی چل رہی ہے، اگر سی پیک آتا ہے تو کیا آپ کو یہ بزنسز کرنے چاہیے، اور اگر کرنے چاہیے تو اس کے اندر یہ اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ اب سی پیک سے 2 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے، اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو، اس کے ساتھ پیسہ بھی انویسٹ ہو رہا ہے، اور مارکیٹ بہت اچھی ہونے کے امکانات ہیں، تو کیا آپ کو انہی چیزوں کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے، یا آپ کو نئی اپرچونٹیز چیزیں ایکسپلور کرنی چاہیے، جس کا تعلق ٹرانسپورٹیشن سے ہو، اس سے ٹریڈنگ سے ہو، اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ اسمبلی پلانٹس لگا، اب بڑے بڑے ویئر ہاؤسز کی طرف چلے جائیں، وہ اس کی ضرورت محسوس ہوگی، یو نیم اٹ، اور انگنت امکانات پیدا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ۔ ایک لازمی چیز جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سے ہمارے سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں
جو ہم سے کم عمر ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے کم ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے محلے دار ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے دانشمند ہوتے ہیں۔ ہمیں کس کی طرف جانا ہے؟ ہمیں وہ ان لوگوں کی طرف جانا ہے جسے ہم اپنی زبان میں اسٹریٹ اسمارٹس کہتے ہیں، جنہوں نے زندگی کی اصل حقیقت کو سامنے سے دیکھا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف حقیقت کو دیکھا ہوتا ہے بلکہ انہوں نے اس کے اوپر اسٹڈی بھی کی ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنے طور پہ ذہین لوگوں کے ساتھ اور دانشمند لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے۔ وہ بہت اچھے ایڈوائزرس ہوتے ہیں۔ آپ کمپنیز میں بھی دیکھیے تو وہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جس کے اندر طرح طرح کے جو ہیں ذہین لوگ، ایسے لوگ جن کو بزنس کے متعلق بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ اس میں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بہت اچھی رائے دیتے ہیں۔ ہمیں دانشمندوں کی لوگوں کی قربت میں رہ کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں کبھی بھی پہلو توئی نہیں کرنی چاہیے۔